السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، ہر انسان کو زندگی ایک ملی ہے، بسر کرنے کے طریقے دو ملے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، آفاقی حقیقت ہے کہ ہر آدمی کو، مسلم ہو غیر مسلم ہو، کالا ہو گورا ہو، عرب ہو عجم ہو، نیک ہو بد ہو، زندگی ایک ملی ہے، لیکن زندگی کو بسر کرنے کے، گزارنے کے، نبھانے کے طریقے دو ملے۔ ایک وہ طریقہ جو زندگی دینے والے نے دیا ہے، وہ ذات جس نے قطرے سے شاہکار بنایا، ایک طریقہ وہ ہے۔ جس ذات نے انسان کو وجود دیا، عدم سے موجود کیا، انسان کو اعضاء دیے، برابر زندگی دی، ایک طریقہ وہ ہے جو اس نے اپنے کامل علم کے ساتھ بنی نوع انسان کو دیا۔ قرآن مجید میں آتا ہے، افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم تو میاں بیوی مل کر جدا ہو جاتے ہو، یہ بتاؤ ماں کے پیٹ کے 3 پردوں میں اندھیروں کے اندر پانی کے اوپر تصویر تم بناتے ہو یا اللہ بناتا ہے؟ فی ظلمات الثلاث، دنیا بھر کے مصور نقشہ کشی، تصویر سالڈ چیز پہ بناتے ہیں، کسی پتھر پر، کسی کاغذ پر، کسی دیوار پر۔ پروردگار وہ خلاق ہے، وہ مصور ہے جو تصویریں پانی پہ بناتا ہے۔ دنیا بھر کے مصور تصویریں بناتے ہیں انتہائی تیز روشنی کے اندر، اللہ وہ ذات ہے جو تصویریں بناتا ہے اندھیروں کے اندر، فی ظلمات الثلاث۔ آج ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں کہ بیبی 3 پردوں کے اندر بند ہوتا ہے جب اس کی تصویریں بن رہی ہوتی ہیں۔ تو ایک طریقہ وہ ہے جو زندگی دینے والے نے دیا، بخاری شریف کی روایت ہے، بلکہ مسلم شریف کی روایت بھی ہے۔ میاں بیوی جب ملتے ہیں، مل کے جدا ہو جاتے ہیں، ماں کے رحم میں انسان کی تخلیق کا نقطہ اولی، پانی کا قطرہ نطفے کے صورت میں ماں کے رحم میں جب منتقل ہوتا ہے تو پروردگار حکم دیتے ہیں کسی فرشتے کو، وہ اللہ کے حکم سے کائنات کے کسی مقام پر مار کر مٹی اٹھا کے لاتا ہے اور ماں کے رحم میں منتقل اس نطفے کے اندر ملا کر ایک آواز دیتا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے تم بنائے گئے، اسی مٹی میں جاؤ گے اور اسی مٹی سے اٹھا دیے جاؤ گے۔ ابھی زندگی نے سفر کا آغاز نہیں کیا ہوتا، موت کا وقت زندگی سے پہلے طے ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں آتا ہے، الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا، بعد میں حیات کو پیدا کیا۔ ابھی نطفے کے اندر کوئی سانس، کوئی دھڑکن، کوئی روح، کوئی زندگی، کوئی حرکت، کچھ نہیں آتا، لیکن موت کا وقت اور قبر اور مقام تدفین اسی وقت طے کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے جب ہم کسی مردے کو دفن کرتے ہیں تو 3 مٹھیاں مٹی کی بھرتے ہیں، مسنون طریقہ جو ہے، قبر سے جو مٹی نکلی، ایک تو حدیث میں آتا ہے کہ اتنی ہی مٹی مردے کے اوپر ڈالو جتنی نکلی ہے، دائیں بائیں کی مٹی اس کے اوپر ڈال کر قبضہ گروپ بنا کر اللہ کے حوالے نہ کرو، جتنی مٹی قبر سے نکلی اتنی ہی مٹی ڈالو، وافر مٹی نہ ڈالو۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا انتقال ہونے لگا تو بیٹے سے فرمانے لگے، بیٹا جتنی مٹی نکلے اتنی ہی مٹی ڈالنا، دائیں بائیں کی مٹی میرے اوپر ڈال کر مجھے قبضہ گروپ بنا کر اللہ کے سامنے پیش نہ کرنا۔ پھر دوسری بات فرمانے لگے، بیٹا جب میں دفن ہو جاؤں تو میرے پاؤں کی میری قبر کو کچا بنانا، قبر کو پکا نہ بنانا، کیونکہ کچی قبریں عبرت دیتی ہیں، پکی قبریں شوق عبادت دیتی ہیں۔ ٹوٹی قبریں، الجھی قبریں، اجڑی قبریں، ویران قبریں، بوسیدہ قبریں، پھٹی قبریں اور
اداس قبریں، اس کو دیکھنے کے بعد آدمی کو آخرت کا شوق پیدا ہوتا ہے، لیکن پتھر والی، ٹائل والی، فانوس والی، کمکم والی، اگربتیوں والی، ڈسٹمپر والی، رنگوں والی، کارپٹ والی، کلٹن والی، منقش قبریں، مضبوط قبریں، پکی قبریں شوق عبادت دیتی ہیں، کچی قبریں ذوق عبرت دیتی ہیں۔ نبوت کا مقصد قبروں کی زیارت کروا کے ذوق عبرت پیدا کرنا ہے، شوق عبادت نہیں۔ اس لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا، لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے قبروں کو پکا بنا کر لوگوں سے عبرت کا موقع دور کر دیا۔ کچی قبریں، پھر فرمان لگا کہ بیٹا میری قبر کو مٹھی جب ڈالنا تو 3 مٹھیاں بھرنا، پہلی مٹھی بھرنا اور کہنا منہا خلقناکم، دوسری مٹھی بھرنا کہنا فیہا نعیدکم، تیسری مٹھی بھرنا اور کہنا منہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے اسی مٹی سے تمہیں نکالا تھا، اسی مٹی میں ڈال رہے ہیں اور اسی مٹی سے نکالا جائے گا۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ پیدا ہوتے ہی ہر آدمی کے ماں کے رحم میں نطفے کے آغاز میں قبر کی مٹی کو ڈال کر آدمی کو مطمئن کر دی جاتا ہے کہ قبر کے حوالے سے پریشان نہ ہونا، قبر کا تعین نطفے کے اولین لمحے میں طے کر دیا گیا۔ پھر دوسری روایت، یہ پہلے کر لیا کرو ساری چیزیں۔ دوسری بات، جب ماں کے پیٹ میں بچہ پروسیس میں ہوتا ہے، تخلیق کے پروسیس میں، تو حدیث پاک میں آتا ہے ایک فرشتہ آسمان کی طرف جاتا ہے اور اللہ سے پوچھتا ہے اذکر ام انثی، اللہ مذکر بنانا یا مؤنث؟ تو اللہ پاک کائنات پہ نگاہ ڈالتے ہیں، بچیاں زیادہ ہیں، بچے زیادہ ہیں، تو اللہ پاک پوری کائنات پہ نگاہ ڈال کر اس ماں کے اندر پلنے والے بچے کے متعلق جنس کا تعین کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں مذکر تو مؤنث کوئی نہیں، اللہ کہتے ہیں مؤنث تو مذکر کوئی نہیں، اللہ کہتے ہیں جڑواں تو بانج کوئی نہیں، اللہ کہتے ہیں بانج تو اولاد کوئی نہیں۔ فمنہم من یمشی یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اللہ جسے چاہے بچیاں دے، جسے چاہے بچے دے، جسے چاہے جڑواں رکھے اور جسے چاہے بے اولاد کر دے۔ تو فرشتہ آ کے پوچھتا ہے اذکر ام انثی، مذکر یا مؤنث؟ تو اللہ طے کرتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ پھر کچھ عرصے بعد پھر ایک فرشتہ آتا ہے، وہ کہتا ہے سوی ام غیر سوی، اللہ اس کو برابر بنانا ہے یا آنکھ میں بھینگا پن، زبان میں لکنت، کان میں بہرا پن، دماغ میں پاگل پن، ہاتھوں میں مفلوج پن رکھنا ہے یا آنکھوں میں سلامت، کان میں پورا سلامت، ہر اعضاء کو صفات سے لبریز کرنا ہے یا اعضاء کے اندر صفات کو کم کر دینا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے سویون، تو خانہ بدوشوں کی ہاں جہاں ماؤں کو ضروریات زندگی بھی نہیں ملتی، اولاد کو جنم دینے والی خواتین بیلنس ڈائٹ نہیں لے سکتی، رنگ پیلا ہوتا ہے، سارا دن مشقت میں ہوتی ہیں، اپنا پیٹ کا دوزخ نہیں بھرتا، پیٹ کے اندر پلنے والی اولاد کے لیے ضروریات کہاں سے لیں؟ لیکن آسمان کی بلندیوں سے حکم ہوتا ہے سویون، بچے برابر پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ کی طرف سے حکم ہو کہ بچے میں ٹیڑھا پن رکھ دے، تو شاہ فیصل کا بچہ بہرا تھا اور اس نے دنیا بھر کے طبیبوں کو کہا تھا ایک لفظ میرے بچے کی زبان پہ رکھ دو، میں اس کو مکہ مدینہ سعودی عرب کی نیشنلٹی دے دوں گا، لیکن دنیا بھر کے طبیب شاہ کی اتنی بے کراں آفر کے باوجود اس کی زبان پہ ایک لفظ نہ رکھ سکے۔ کیوں کہ آسمان والے نے تخلیق کے ان دنوں میں یہ کہہ دیا تھا غیر السوی، اس کے اندر ٹیڑھا پن رکھ دیا جائے تو وہ بچہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ کہتے ہیں سلامت رکھ دیا جائے تو بچہ سلامت الاعضاء پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر ایک فرشتہ آتا ہے اور آ کے پوچھتا ہے مخلقہ ہم غیر مخلق، اللہ زندہ نکالنا ہے یا مار کے نکالنا ہے؟ اللہ کہتے ہیں زندہ نکالنا ہے، تو خانہ بدوشوں کے ہاں بچے پیدا ہو جاتے ہیں، کھیت کھلیان میں کام کرنے والی خواتین کے ہاں بچے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کہتے ہیں غیر مخلق، تو انتہائی نگہداشت کے وارڈ کے باوجود، انتہائی ماہر لیڈی ڈاکٹر کی موجودگی کے باوجود بچے بائی برتھ مر کے پیدا ہوتے ہیں، چونکہ آسمان کی دنیا میں طے کیا جاتا ہے اس کو زندہ نکالنا ہے یا مار کے نکالنا ہے۔ پھر ایک فرشتہ آتا ہے، وہ آ کے کہتا ہے پروردگار اس کی پیشانی پہ جو 4 تحریریں لکھنی ہیں، ہر بیبی کی پیشانی پہ 4 سطریں ضرور ہوتی ہیں، ماں سوائے امام کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے، ہر بچہ وہ کالا ہو، گورا ہو، عرب ہو، عجم ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، اس کی پیشانی پہ 4 تحریریں پیدائش سے قبل ضرور لکھ دی جاتی ہیں۔ اس میں ایک تحریر یہ ہوتی ہے کہ پیدا ہونے والے نے مرنا کب ہے، جنم لینے والے نے ایکسپائر کب ہونا ہے،
پہلے سانس لینے والے کا آخری سانس کیا ہوگا، پروردگار اس بچے کے متعلق طے کر دیتے ہیں، پیشانی پہ اتنے سال، اتنے مہینے، اتنے گھنٹے، اتنے دن، اتنے مائکرو سیکنڈ، لہٰذا ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ ماں کے پیٹ سے یہ چیزیں لکھوا کے لاتا ہے۔ تو وہ ذات جس نے بچے کو قطرے سے شاہکار سلامت اعضاء، پیشانی پہ تحریریں وہ لکھ کر دیا، اور ہر چیز کو اپنی جگہ رکھا، دل، گردہ، پھیپھڑا، بال، کھال، ہر جگہ۔ کسی بھی ماہر سے ماہر انسانی اعضاء کی تشخیص کرنے والے ڈاکٹر سے آپ پوچھو کہ دل کی جگہ یہ مناسب ہے یا کوئی اور جگہ تھی، گردے کی جگہ یہ مناسب ہے یا کوئی اور جگہ تھی، تو وہ کہے گا پروردگار نے 1.5 فٹ کے وجود کے اندر جس جس عضو کو جہاں جہاں رکھا ہے اور جس جس عضو کو جو جو کام دیا ہے، اس سے بہتر کا تصور تأثر بھی ممکن نہیں ہے۔ تو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ تو وہ ہے جو پیدا کرنے والے نے دیا، ہم اس طریقے کو لیں، اور دوسرا طریقہ زندگی گزارنے کا وہ ہے جو شیطان نے دیا، وہ بھی ڈے 1 سے اس کائنات میں متعارف ہے۔ اب آدم کو جب اللہ نے پیدا کیا تھا تو کھربوں درخت تھے جنت میں، لیکن اللہ نے یہ کیوں کہا فلا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا؟ یقیناً جنت میں کوئی برا درخت تو نہیں تھا۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے محبوب، جنت میں ایک درخت ہے جو لوگوں کو اذیت دیتا ہے، اور آپ کہتے ہیں جنت میں اذیت دینے والی چیز کوئی نہیں، تو جنت میں ایک درخت ہے جو لوگوں کو اذیت دیتا ہے۔ آپ نے پوچھا وہ کون سا درخت ہے؟ اس نے کہا فی صدر، بیری جنت میں ایک درخت ہے، تو بیری کے ساتھ تو کانٹے ہوتے ہیں، اور کانٹے بڑے غضب کے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تم نے پوری آیت پڑھی نہیں، فی صدر مخضود، بغیر کانٹے کے بیریاں ہوں گی۔ لہٰذا جنت میں کوئی ایسا درخت تو ہے نہیں جو غلط ہو یا کڑوا ہو یا خراب ہو۔ پھر پروردگار نے اب آدم کیوں کہا فلا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین، اس درخت کے قریب نہ جانا؟ اصل اللہ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ ایک تو میں نے حکم دیا درخت کے قریب نہیں جانا، پھر اس کے بعد شیطان آیا فوسوس لہما وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اس نے وسوسہ ڈالا، اندر خیالات انجیکٹ کیے، وسپریشن کی، فوسوس لہما وقاسمہما، اور قسمیں اٹھائیں، انی لکما لمن الناصحین، اللہ کی قسم میں تیرا خیر خواہ ہوں، وما نہاکما ربکما عن هذه الشجرہ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، اللہ نے تمہیں اس لیے منع کیا ہے اس درخت سے کہ اگر تو اس پھل کو کھا لے گا یا اس کا پتہ کھا لے گا تو لانگ لائف جنت میں رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ جنت کی بہاریں، جنت کا مقدر تیرا ہو جائے گا، لہٰذا اس کے قریب چلا جا۔ تو آدم علیہ السلام نے قسم کو بنیاد بنا کر اور اللہ کے قرب کی دائمی خواہش کے جذبے سے مغلوب ہو کر اس درخت کے قریب چلے گئے۔ جو ہی درخت کے قریب گئے تو وہی ہوا جو شیطان کی تعلیمات کا اثر ہوتا ہے، پروردگار نے لباس اتار لیا، زیتون کے درخت کے پتوں سے اپنی برہنگی کو ڈھانپا، پھر جنت سے نکال دیا، اور ہمیں بتلایا کہ دوسرا لائف سٹائل، زندگی گزارنے کا دوسرا طریقہ وہ ہے جو جزوی طور پر تمہارے باپ آدم نے لیا تھا، اور اس کا ایفیکٹ آپ نے دیکھا۔ جنت جیسی جگہ جہاں دھوپ ہے چھاؤں ہے دھوپ نہیں، دن ہے رات نہیں، خوشی ہے غمی نہیں، سکھ ہے دکھ نہیں، بیماری ہے صحت نہیں، اتنا آئیڈیل پلیس شیطان کی جزوی بات ماننے کی وجہ سے اللہ نے نکال دیا۔ اے اولاد آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، تمہارے پاس بھی شیطان ایسے ہی ہم رنگ جال زمین کے لائے گا اور تمہیں آ کے بہکائے گا۔ دیکھو جب بھی شیطان تمہیں ایسی تعلیم دے جو میری تعلیم سے ہٹ کے ہو تو اپنے ابا آدم کو یاد رکھنا، تو پھر اس کے بعد یہ طریقہ شیطان کا بھی پہلے دن سے رائج ہے۔ اس لیے شیطان نے یہ کہا تھا رب انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ قیامت تک مجھے زندگی تو دے دے۔ اللہ نے کہا انک من المنظرین، تمہیں زندگی دے دی گئی، لیکن یہ بتا کہ لمبی زندگی لے کر چاہتا کیا ہے؟ لیکن اللہ نے کہا فبما اغویتنی، جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، تیرے بندوں کے سیدھے راستوں پر بیٹھا کروں گا۔ اللہ نے کہا پھر کیا کرے گا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کبھی آگے سے آؤں گا، کبھی پیچھے سے آؤں گا، کبھی دائیں سے آؤں گا، کبھی بائیں سے آؤں گا، اور ان کو کوشش کروں گا زندگی گزارنے کا جو طریقہ تو نے دیا ہے، عقائد، عبادات، معاملات، خیالات، اعتقادات، جذبات، کیفیات، احساسات،
دیکھنا، بولنا، سننے، سوچنے کے حوالے سے جو تو نے طریقہ دیا اس سے انہیں ڈی ٹریک کر کے اپنے طریقے پہ چلا کر ان کی دنیا بھی جہنم بناؤں گا اور مرنے کے بعد بھی جنت سے دور کر کے ان کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ اللہ نے کہا لو بھائی تمہیں زندگی دے دی گئی۔ تو یہ ساری باتیں اللہ نے لکھ کے کہا آدم، اولاد آدم، انہو لکم عدو مبین، وہ تمہارا دشمن ہے، تمہارے باپ کا دشمن ہے، اور ڈے ون سے جب میں نے تمہارے باپ کو پیدا کرنے کا طے کیا تھا اس نے اسی دن ویٹو پاور استعمال کرتے ہوئے کہا تھا اولاد آدم کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری یہ تخلیق کے خلاف، تمہاری یہ عزت کے خلاف، تمہاری یہ بقا کے خلاف، تمہاری یہ آبرو کے خلاف، تمہاری دنیا کی عزت کے خلاف، آخرت کی جنت کے خلاف، لہٰذا انہو لکم عدو مبین فاتخذوہ عدوا، اسے اپنا دشمن بنانا۔ تو دو طریقے ڈے ون سے ہر آدمی کے پاس ہیں، رحمان کا راستہ، شیطان کا راستہ۔ اب عقل یہ کہتی ہے کہ ہمیں بالغ ہونے کے بعد جب آدمی بالغ ہوتا ہے اسے ان دو طریقوں میں سے ایک طریقہ لینا ہی لینا ہے۔ شیطان کہے گا یہ دیکھو، رحمان کہے گا نہ دیکھو، شیطان کہے گا یہ بولو، رحمان کہے گا نہ بولو، شیطان کہے گا یہ سنو، رحمان کہے گا نہ سنو۔ تو 24 گھنٹے کی جنگ ہوتی ہے، آدمی 24 گھنٹے حالت جنگ میں ہوتا ہے، دیکھنے میں، بولنے میں، سننے میں، سوچنے میں، تولنے میں۔ صبح اٹھنے لگے تو شیطان نے کہا دعا نہ پڑھو، رحمان نے کہا پڑھو۔ صبح اٹھنے لگے شیطان نے کہا سو جاؤ، رحمان نے کہا مسجد جاؤ۔ صبح اٹھنے لگے شیطان نے کہا بغیر دعا کے واش روم میں جاؤ، رحمان نے کہا دعا پڑھ کے جاؤ۔ تو 24 گھنٹے آدمی حالت جنگ میں ہوتا ہے، اس لیے پروردگار نے ہر آدمی کو دو راستے دیے، اما ہدیناہ السبیل، اما